ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مزید ان سے جانتے ہیں. جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ ابھی سابق وزیر اعظم کی جانب سے نواز شریف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے سر سے پاؤں تک کرپٹ شخص دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں. ان کا اشارہ عمران خان کی جانب ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیپٹل ٹیم کا. دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایکسپوز کیا ہے، اگر شرم حیا نام کی چیز ہو تو یہ دنیا سے چھپ کے کنارہ کشی کر کے زندگی گزاریں. لیکن یہ کافی ڈھیٹ اور کافی بے شرم قسم کا یہ خاندان اور یہ ٹولہ ہے کہ یہ جتنے کرپٹ ہیں، جتنے یہ کرمنلز ہیں، جتنے یہ لا لیسنس کو کی حدیں پار کرتے ہیں، اتنی ہی یہ دوسروں کے اوپر بلیم گیم بھی کرتے ہیں. اور اگر اس محترم کو دیکھو، یعنی کہ بیٹی مشہور زمانہ کرپٹ اور جھوٹی مکار کو دیکھو تو ان کی باتیں سنتے جاؤ اور شرمندہ ہوتے جاؤ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسکلی یہ جو بلیٹن چلاتے ہیں، یہ ان کی خواہشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کس چکر میں یہ جیل بھجوانا چاہتے ہیں. وہ کوئی ان کی طرح انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کی طرح انہوں نے توشہ خانہ سے غیر آئینی غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی ہیں جو کہ آج بھی ممنوع ہے. ان کی طرح انہوں نے کوئی جو زلزلہ زدگان کی امداد ہو، فلڈ وکٹمز کی امداد ہو، کوئی وہ کھا گئے ہیں. انہوں نے کوئی موٹر وے بنانے کے چکر میں کوئی ٹھیکے سے انہوں نے بے ایمانی کی ہے. یہ تو پورا ملک کھا گئے، ہضم کر گئے. لنڈن اپارٹمنٹس کا یہ بتائے کنوکٹڈ شخص اور ابسکانڈر کہ وہ کس طرح سے آئے، اور وہ اپنی بیٹی کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. لہٰذا آپ لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، عوام آپ کو پہچان چکی ہے. ہاں، آپ جن لوگوں کے سہارے کے اوپر اور جس طرح سے آپ یہاں پہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو مینج کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن عوام کی مینجمنٹ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. 22 کروڑ 75 لاکھ کو مینج کرنا اب تم لوگوں کا خواب ہی رہے گا. جس مہینے الیکشن ہو گیا وہ آپ لوگوں کا سیاسی آخری دن ہوگا. عوام آپ کی جو تابوت ہے اس میں بے شمار کیل ٹھونک چکی ہے، آخری کیل بھی وہ ٹھونکے گی اور تم لوگوں کو پاکستان کے ایک بدترین سیاہ دور اور تاریخ کے طور پر جانا جائے گا. جس طرح سے 8 ماہ میں آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو بربادی اور تباہی کی، جس طرح سے NRO2 لیا، عوام نہیں بھولی، نہ بھولنے والی ہے. ہاں، خان صاحب کے بارے میں جو یہ آپ کی خواہشیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خواہشیں رہے گی، کیونکہ خان صاحب کی وارث ہے 22 کروڑ عوام. ہم سارے ہیں ان کے وارث اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور کوئی مائی کا لال غیر آئینی غیر قانونی طور پر کوئی ان کی طرف ہاتھ بڑھا کے دکھائے، یہ 22 کروڑ عوام راستے میں پائیں گے. ان کے اوپر سے گزر کے کسی میں اتنی طاقت اور ہمت ہے تو ہمت کر کے دکھا لے. ایک بات، انہوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے جو یہ کبھی زرداری آ کے خواہشوں کا اظہار کرتا ہے؟ یہ آپ کی خواہشیں ہو سکتی ہیں، حقیقت یہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ انہوں نے نہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، نہ آگے کریں گے. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 2/3 میجورٹی کے بعد ان میں سے کوئی آپ کو، اگر یہ پاکستان میں ہوئے تو جیلوں کے اندر ہوں گے، نہیں تو ان کا مقدر وہی ہے جہاں انہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، جہاں لوٹ کے یہ 22 کروڑ غریب عوام کے حق کا پیسہ، ان کے صاف پانی کا پیسہ، ان کی ایجوکیشن کا پیسہ، ان کی ہیلتھ کا پیسہ لوٹ کے یہ لوگ جہاں انہوں نے اکٹھے کیا ہوا ہے، ان کا فیوچر وہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی اولادیں جب ایک ہوتا ہے دنیا سے جانا ہوتا ہے تابوت میں بند کر کے ان کو لے آئیں. ادروائز تو میں اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی. جہاں دیکھیں ان کے تو بچے بھی نیشنل ادھر کے ہی ہیں. جی مسرت جمشید چیمہ، ابھی ہمیں شاداب ریاض نے جوائن کیا ہے. جی شاداب ریاض، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھنا چاہیں کچھ؟ جی بالکل. اچھا مسرت صاحبہ، ایک اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دلوایا جائے، اس کے بعد پھر ان کو اور عمران خان صاحب کو دونوں کو بحال کیا جائے، اہل کیا جائے، اور پھر ایک برابر کا وہ ایک دیکھ ہے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، نواز شریف صاحب کی خواہش کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جاہلوں کی خواہش ہے اور خواہشیں تو ان کی اور بھی بہت ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. جو انہوں نے کھیل کھیلا، جس طرح سے انہوں نے خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ کرایا،
جس طرح سے انہوں نے ان کو لگا کہ سیاسی میدان میں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ کھیل کھیلا. انشاءاللہ عوام اپنے لیڈر کو انصاف دلائے گی عوام کی طاقت سے, اور قانون جب یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا تو ان میں سے کوئی شخص آپ کو اہل واقعی نظر نہیں آئے گا. خان صاحب دیکھیں یہ کیا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں بھائی, ان کو بتایا جائے آپ نے اس ملک کو ہاتھ منہ پاؤں ناک سب طرح سے لوٹا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر غیر آئینی اقدامات کیے ہیں, آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, آپ لوگوں نے جو باہر ٹھیک ہے اس دفعہ آپ نے کالا قانون بنا لیا ہے, لیکن یہ کتنی دیر. انشاءاللہ جب عوام اپنے ریئل لیڈر کو لائے گی تو ہم ان قوانین کے اندر چینجز کریں گے, امینڈمنٹ کریں گے. لہٰذا آپ لوگوں کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی, عوام یہ خواہش پوری ہونے نہیں دے گی. ان کو کس چکر میں نااہل کیا جائے, ان کے خلاف ابھی تک کیس چل رہا ہے. انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑی لی تھی, گاڑی لینا آج بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے, اور زرداری کے اوپر بھی کیس ہے. ادروائز توشہ خانہ سے ایک گھڑی لے کے اس کو بیچ دینا, بھائی اے کو بیچی, بی کو بیچی, سی کو بیچی, خریدی ہوئی چیز کون نہیں بیچتا. ایک چیز آپ کی ملکیت ہے وہ آپ جس کو مرضی بیچیں, کبھی کس کو ڈنڈے مار کے بیچاروں کو فکس کر کے اسٹیٹمنٹ دلواتے ہیں, کبھی کچھ ٹکرے مارتے ہیں. مطلب سوچیں کہ عوام ان کو ذلیل کرتی ہے, ذلالت سہنے کے بعد ہر مہینے بعد 15 دن بعد پھر لے دے کے گھڑی نکل آتی ہے. گھڑی, ہاں گھڑی آئین لینا آئین قانونی حق تھا, ہم نے وہ گھڑی لی, ہم نے اس کو بیچ دیا, اللہ اللہ خیر صلاح. اس سے آگے آپ لوگ جو بھی طوفان بدتمیزی مچاتے رہو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہو کیونکہ آپ حقیقی چور ہو, صحیح معنوں میں ڈاکو ہو. کوئی کسی کے اوپر, کسی نے آپ کے اوپر کوئی بلیم گیم کے تحت نہیں کیا. سو انشاءاللہ تم لوگوں کا مقدر ضلالت ہے, عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ لوگوں کے یہ اوچھے ہتھکنڈے کسی صورت کارگر ثابت نہیں ہوں گے, اور یہ جو آپ کی خواہشیں ہیں نا جو آپ نے مینجمنٹ کی ہے سائنسدان نے باہر بیٹھ کے, انشاءاللہ یہ آپ کو الٹی پڑے گی جیسے باقی ساری تدبیریں آپ کو ہی الٹی پڑی ہیں. صاحب کی واپسی سے پنجاب میں آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے 2 جماعتیں ہیں پاکستان کی جن کا پنجاب کے اندر ہولڈ ہے. پہلے مسلم لیگ نون تھی اور اب تحریک انصاف نے اس کی جگہ لی ہے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کی اس پہ کیا تیاریاں, کیا اپنا ووٹ بینک بچا پائیں گے آپ لوگ؟ سنے جی, پہلے بھی ان کے ہوتے ہوئے ہی ہوا تھا نا الیکشن, اور میں تو یہ میری اگر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے انالیسز یا اوپینین لیں تو ان کو آنا چاہیے. ایک یہ کہ یہ جو ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, جتنا برے طریقے سے یہ بندہ ایکسپوز ہوا ہے, جس طرح سے یہ بہانے بنا کے لندن پہنچا ہے, جس طرح سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے گیا ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لہٰذا یہ اوچھی ہتھکنڈے ان کے کام کرنے والے نہیں ہیں, اور ہمیں تو ہم اس کو میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر یہ واپس آئے, اگر یہ الیکشن لڑے, یہ اس کی بیٹی, اس کا بھتیجا, اس کا بھائی, خان صاحب کے مقابلے میں لڑے سارے, میں ان کو چیلنج کرتی ہوں, لڑ کے دکھائیں, پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے پاپولر ہیں. اور یہ والا جو سلوگن جو تو میاں آئے گا تو لگ پتا جائے گا, پتا اب ان کو ہی چلے گا. چلا لیں اپنے چلے ہوئے کارتوس جتنے چلانے ہیں, پولیٹیکلی ہمیں ان کے آنے کا زیادہ فائدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اوکے, تھینک یو.